بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر جو کتاب نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ البتہ باقی پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے حوالے سے یہی فرمایا، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اے لوگو اپنی کتابوں کی حفاظت خود کرو۔ لیکن قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں وہ کتاب تھیں اس لیے کہ قرآن کریم نے کسی ایک جگہ پر بھی ان کو کلام نہیں کہا بلکہ کتاب اللہ ہی کہا ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، یعنی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو ہم قرآن پاک لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو اللہ کی ذات نے اس کو پڑھا اور سنایا اور جبریل نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کلام ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم رکھا ہے جو کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے انتہا تک کا ہے۔ ہمیں اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، اب قیامت تک کے لیے قابل عمل اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، یہی محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تردد، انکار یا تحریف رکھنا کفر ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء پر، رسولوں پر صحیفے بھی نازل فرمائے، بس قرآن پاک اور دیگر کتابیں یہ بڑی کتابیں کہلاتی ہیں، اور صحیفے مختصر یعنی جیسے رسالہ ہوا کرتا ہے اس طرح سے صحیفے۔ بس مختصراً خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دور میں جو کتاب اور صحیفہ نازل فرمایا اس دور کے لیے وہی برحق اور سچا تھا، یہی اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اب جو ہے صرف اور صرف قرآن کریم ہے اور قیامت تک کے لیے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یعنی اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا 7.5 تولے، نمبر 2 چاندی 52.5 تولے، اور نمبر 3 کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی، اور نمبر 4 سامان تجارت یعنی ہر وہ چیز جسے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ یہ 4 چیزیں اگر ان چاروں چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر پھر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے، عاقل کے لیے، بالغ کے لیے، اور جو ہے یعنی صاحب نصاب پر جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقل مند پر زکوٰۃ ہے، بیچارہ بے عقل یا اسی طریقے سے کوئی پاگل دیوانہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، بالغ پر ہے، بچوں پر زکوٰۃ نہیں، مسلمان دیتے ہیں، غیر مسلم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب پر ہے، نصاب جو میں نے عرض کر دیا، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر نہیں ہوگا۔ بس سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے جب پہلی مرتبہ اتنا مال اکٹھا ہو گیا، اب اس پر پورا سال
گزر گیا ہے، سال کی ابتدا میں اور انتہا میں یہ مال موجود ہے، درمیان میں اگر کم بھی ہوتا رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد جو تاریخ متعین کی تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی، اب اس سے پہلے جتنا بھی مال آ جائے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر اس تاریخ کے بعد آئے گا تو آئندہ جب سال پورا ہوگا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دوسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں پر زکوٰۃ کو ادا کریں گے؟ تو فقیر، مسکین، یعنی کہ وہ بندہ جس کے پاس جو ہے بنیادی ضروریات نہیں ہے، بیچارہ محتاج ہے، مستحق ہے، وہ سب کے سب جو ہیں زکوٰۃ کو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے قرض دار اگر کوئی ہو اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے یا دیگر اللہ کے جو راستے ہیں ان میں جو ہے پیسہ یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسافر جو اپنے مقام پر بڑے پیسے والا لیکن شرعی مسافر ہے اور اس کے پاس وہاں پر پیسہ نہیں ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے تو شرط اس کی یہ ہے اس کو مالک بنا دیا جائے، یہ نہیں کہ بھی رکھ لو بعد میں آپ سے لے لیں گے، اس کو مالک بنا دیا جائے، وہ مستحق بھی ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، چاہے اس کو نہ بھی بتائیں۔ پھر یہ ہے کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسجد بلڈنگ وغیرہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اسی طرح زمین کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے، ہر وہ پیداوار جو آمدنی حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں جو ہے عشر ادا کیا جاتا ہے۔ جو خود بخود چیز اگنے والی ہے اس میں عشر نہیں ہوتا۔ اگر تو اس جگہ کو، اس زمین کو قدرتی پانی لگتا ہے، پیسے خرچ کر کے پانی نہیں لگایا جاتا، مصنوعی طریقے سے پانی نہیں لگایا جاتا، پھر تو کل جو بھی پیداوار حاصل ہوئی اس کا 10واں حصہ دیا جائے گا۔ اور جیسے ہمارے ہاں پانی خرید کر لگایا جاتا ہے، محنت کر کے لگایا جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے 20واں حصہ جو ہے وہ عشر کا ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظیم فریضہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا نماز کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث قرآن کریم سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ متقین کی، پرہیزگاروں کی علامت ذکر کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے وہاں مال کی پاکیزگی اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ جب تک صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے مال کے اندر ملا ہوا رہتا ہے تو اگر انسان اس کو ادا نہ کرے تو وہ انسان کو، آدمی کو اور مال کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔